حضرت علی اصغر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حرملہ ابن کہل یہ وہی ظالم انسان تھا جس نے آپ کے سب سے چھوٹے صرف اور صرف 6 ماہ کے بیٹے کو گلے پر تیر مار کر شہید کیا تھا۔ آپ کو شہید کرنے والا حرملہ ابن کہل کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، آج کا یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر پیش کیا گیا ہے۔ حرملہ ابن کہل الاسدی ایک بہت ہی زیادہ مشہور اور منافق شخصیت تھی جو کربلا کی جنگ میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ذمہ دار تھی۔ اس کے نام نے اسلام کی تاریخ میں ایک نشان چھوڑا ہے اور یہ اس دن کے سب سے بدنامی کے مستحق شخصیت میں سے ایک تھا۔ کربلا کی جنگ میں حضرت علی اصغر علیہ السلام جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، ایک شہید کی منزل تک پہنچ گئے تھے اور ان کو شہید کرنے والا انسان حرملہ ابن کہل تھا۔ حرملہ ابن کہل کا اصل نام حرملہ ابن کہل الاسدی تھا۔ اس کا تعلق بنو اسد کے قبیلے سے تھا جو کہ ایک اہم عرب قبیلہ تھا۔ اس کا اصل گھرانہ عراقی تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام سے دور اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ جب کربلا کا میدان لگ گیا تو امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس جنگ میں دعویٰ کرنا پڑا، تو حرملہ بھی یہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ حرملہ اپنے شعور اور عقیدے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے خلاف گیا۔ حرملہ نے اپنی جنگ کی اسٹریٹجی میں خود کو اس وقت کے دشمنوں کے بیچ میں ٹاپ سنائپر یعنی کمانڈو کی طرح دکھایا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو کہ ایک نامسلس اور چھوٹے بچے کی طرح اپنے بابا کے ساتھ میدان میں آئے تھے، حرملہ نے تیر سے ان کا نشانہ لیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس دور میں حرملہ صرف اسی میں نہیں بلکہ وہ اپنے سنائپر سکلز کے لیے مشہور تھا۔ اس نے اپنا تیر چلا کر، جو کہ ایک بہترین طریقہ تھا اس وقت، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے چھوٹے سے گلے کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کیا۔ اس میں وہ نہ صرف حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہیدی کا سبب بنا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے دل پہ بہت بڑا زخم بھی دے دیا۔ کتاب الانسب کے مطابق اس وقت کے مختلف فوجوں میں حرملہ کو ایک بھٹکتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرملہ کو اس وقت کی مہم جنگوں میں ہائی سکیل کے سنائپر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تفسیر المجمع اس کتاب کی تفسیر میں بھی حرملہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں اس کو ایک مومن کی تفسیر میں نہیں بلکہ ایک ایسے شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھی۔ حرملہ کی جنگ میں استعمال ہوئی ملٹری اسٹریٹجیز کی وجہ سے بھی یہ ہر جگہ مشہور ہوا۔ اس کی طاقت کا ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کو بھی نشانہ بنا لیتا تھا۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ملٹری ٹریننگ اور ترکیب کو بیان کرتا ہے۔ کربلا کے بعد حرملہ کی زندگی سے لے کر اس کے مرنے تک کا سفر صرف ایک ہی اشارہ تھا کہ کس طرح سے وہ ایک برا اور ظالم شخصیت تھا۔ یہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھا بلکہ اس کی زندگی سے انسانیت اور حق کے خلاف تھا۔ حرملہ کی شہیدی کرنا اس وقت کے لیے ایک عذاب تھا اور آج تک لوگ اس کے ذکر کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ جب انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے تو اس کی طاقت اور اسٹریٹجی کو کتنی بھی فطرت کا درس دیا جائے وہ ایک بے ایمان اور بے انسان شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ حرملہ کا یہ کردار اور اس کی زندگی آج بھی شیعہ اور سنی مذہب کے اندر کافی زیادہ چیزوں کو بیان کرتی ہے اور لوگ اس کے ذکر کو صرف ایک جنگ کا حصہ نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف
ایک بڑے فتنے کے طور پہ دیکھتے ہیں، جسے ہرملا نے اپنے سنائپر سکل سے شہید کیا۔ اس کی شہیدی کرنے سے ایک ایسا رنگ لیا گیا جو انسانیت کے لیے مسلسل ایک مثال بن گیا۔ یہ بھی ایک اسی شخصیت کا ذکر ہے جسے اسلام کی روشنی کی طاقت ملنے کے بعد اگر اس کا رخ سچائی کی طرف ہوتا تو شاید وہ اسلام کو سمجھ پاتا۔ ان شارٹ، ہرملا ابن کہیل کی شخصیت کربلا کی جنگ میں ایک شناسا اور ظالم انسان کے روپ میں سامنے آئی، جس نے اپنے سنائپر سکیل کا استعمال حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کیا، اور اس طریقے سے انسانیت اور اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اس کے ہر قدم پر لعنت ہے، اور اس کی زندگی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی انسانیت کو کھو کر حق اور سچائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لعنت اللہ علیہ۔